یہ ہوتی ہیں علماء کی مجالس، علماء کا رتبہ، علماء کی آپس میں گفتگو۔ ابھی حال ہی میں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک تحریر پڑھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ شیخ عبد الاحد ازہری جو مصر کے بہت اچھے فقیہ تھے میرے مہمان ہوئے۔ آپ نے حاضرین کے سامنے بہت ہی عمدہ انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر گفتگو کا دور شروع ہوا۔ بات نکلی کہ قرآن نازل ہوا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہند میں۔ اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا، کچھ محبت رکھنے والے علماء نے مجھے مسند پر بٹھا دیا اور کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ بعد نصیحت کے سوال و جواب کا دور شروع ہوا۔ کسی نے پوچھا استاذ کا رتبہ بڑا ہے یا والدین کا؟ میں نے کہا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ استاذ کا درجہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ والدین بچے کو نیچے یعنی دنیا میں لانے کو محنت کرتے ہیں، اور استاذ بچے کو نیچے یعنی دنیا سے اوپر لے جانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس جواب پر ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے کہا کہ مجھے آپ کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ کچھ سمجھا دیں۔ اس نے کہا کہ صحابی کے دور سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے۔ غالباً حضرت معاذ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر عمل صحابہ، پھر اخیر میں قیاس ہے، اور آپ نے پہلے ہی قیاس کو اٹھایا، حالانکہ والدین کا رتبہ منصوص علیہ ہے، اور آپ نے جو دلیل پیش کی وہ قیاس ہے۔ جب نص کسی چیز کی فضیلت میں وارد ہو جائے وہ ہر حال میں افضل ہی رہتی ہے جب تک کوئی دوسری نص اس کے خلاف وارد ہو جائے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ واقعی اتنا زبردست چوک مجھ سے کیسے ہو گئی، جبکہ اصول میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی چیز کی فضیلت یا کسی چیز کے ثواب و عقاب کو ثابت کرنے کے لیے نص قطعی ثبوت چاہیے۔ میں نے کہا واقعی میں مجھ سے غلطی ہو گئی، کچھ اور فرمائیں۔ کہا کہ ایک باندی تھی ابو لہب کی آزاد کردہ، جن کا نام تھا سویبہ، جنہوں نے چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف لائیں تو آپ نے اپنی دستار مبارک ان کے راستے میں بچھا دی۔ یہ درجہ دیا اس ذات کو جس نے چند روز دودھ پلایا، تو جنم دینے والی کا کیا حق ہوگا۔ اور دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام جو میوں وجہ آپ کے استاد تھے، ان کی آمد پر اس قسم کی تکریم ثابت نہیں۔ میں نے کہا آپ کے جواب سے اطمینان ہوا، کلام الہی اور عمل نبی کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ اٹھ کر چل دیے۔ میں نے کہا شاید کوئی فقیہ ہوں گے۔ اہل مجلس نے کہا کہ یہ ہندوستان کے ادارہ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری۔ سبحان اللہ، یہ تھی علماء کی مجلس۔ جب وہ آپس میں گفتگو کرتے تو ان کی گفتگو کا مقصد شریعت، دین کی باتیں ہوتی۔